السلام علیکم عدیل بھائی کے دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، بوائز اینڈ گرلز، السلام علیکم۔ آج میں ایک نئی سٹوری کے ساتھ آپ لوگوں کے پاس پھر سے حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آج جس سٹوری کے بارے میں آپ لوگوں سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ ایک ایسی سٹوری ہے جو آج تک میں نے کسی کو نہیں سنائی۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں، تو شروع کرتے ہیں اس سٹوری کو اور دیکھتے ہیں آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، میں اور میرا کزن ادریس، ہم دونوں کو بائک چلانے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ بچپن میں بہت زیادہ شوق تھا۔ ہم لوگ چوری چھپے بائک چلاتے تھے، ہمیں گھر سے پرمیشن نہیں تھی۔ ہم چوری چھپے ابو کی بائک لے جاتے تھے، کبھی چاچو کی بائک لے جاتے تھے، تو کبھی کسی اور کی مہمان جو آتا تھا اس کی بائک چپکے سے لے جاتے تھے۔ ایک دفعہ ہمارے اس شوق نے مجھے بڑی مشکل میں ڈالا۔ وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے جب میں نے اپنے کزن ادریس کو کہا، ادریس، یہ پڑوسیوں کی بائک باہر گلی میں کھڑی ہوتی ہے روز، تم نے اور میں نے کل صبح فجر کے ٹائم جب سب سو رہے ہوں اس ٹائم اٹھ کے ہم اس بائک کو انلاک کریں گے اور ہم اس بائک پہ گھومنے چلائیں گے بائک۔ ادریس نے کہا ڈن ہے۔ اب شوق مجھے زیادہ تھا، ادریس کو اتنا شوق نہیں تھا۔ میں صبح فجر کے ٹائم اٹھ گیا۔ ہم لوگ ایک گھر میں رہتے تھے، اوپر ہم لوگ رہتے تھے، نیچے ادریس لوگ رہتے تھے۔ تو فرسٹ فلور پہ ہم رہتے تھے اور گراؤنڈ فلور پہ ادریس لوگ رہتے تھے۔ میں فجر کے ٹائم اٹھ گیا، میں نیچے گیا، میں نے ادریس کے کمرے میں جا کے ادریس کو اٹھایا۔ پہلے تو ادریس اٹھ نہیں رہا تھا، اس کو بڑی مشکل سے میں نے اٹھایا۔ میں نے کہا ادریس اٹھو، ہم نے بائک چلانے جانا ہے، پڑوسیوں کی باہر کھڑی ہے بائک، چلو اٹھو۔ ادریس جیسے تیسے کر کے نیند میں تھا، وہ اٹھ کے باہر آیا، گھر سے باہر نہیں نکلا، گھر میں ہی صوفے پہ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا ادریس تم یہاں بیٹھو، میں بائک سے پیٹرول نکالوں، بھائی کی بائک سے۔ ہمارے ایک کزن تھے ہیں، ان کی بائک کھڑی ہوتی تھی لیکن اس کی چابی ہمارے پاس نہیں ہوتی تھی، تو وہ بھائی کے پاس ہوتی تھی اور وہ ساتھ لے کے سوتے تھے۔ تو ہم نے پلان بنایا کہ جو ہم باہر پڑوسیوں کی بائک لے کے جائیں گے اس کے اندر تو پیٹرول ہوگا ہی نہیں، تو لہٰذا ہم بھائی کی بائک سے پیٹرول نکال لیتے بوتل کے اندر اور جا کے اس بائک میں جو باہر کھڑی ہیں پڑوسیوں کی، اس بائک کے اندر پیٹرول ڈال دیں گے تاکہ ہم وہ چلا سکیں۔ میں نے پیٹرول نکالا، اب میں نے کہا ادریس یہیں بیٹھو، میں چیک کر کے آتا ہوں۔ ادریس نیند میں صوفے پہ لیٹا ہوا ہے۔ میں باہر گیا، دروازہ بند کر کے گیا میں باہر۔ میں نے کہا ادریس میں آؤں گا تو دروازہ کھول دینا۔ میں باہر گیا ہوں، میں نے پڑوسیوں کی بائک چیک کیے تو اس کو تالا لگا ہوا تھا۔ پہلے اس کو تالا نہیں لگا ہوتا تھا لیکن آج لگا ہوا تھا۔ اب میں جب گھر واپس آنے لگا نا، چلو آج کا پلان کینسل کیونکہ بائک کو تالا لگا ہوا ہے۔ اب میں واپس آ رہا گھر، تو اوپر سے جس کی بائک تھی وہ بندہ اپنے گھر کی چھت سے مجھے دیکھ رہا۔ میں نے کہا ہوگا یہ اس ٹائم کیسے جاگ رہا ہے، میں حیران ہو گیا۔ اس نے مجھے کہا کیا ہوا، اس ٹائم کیا کر رہے ہو؟ اور یہ بوتل میرے ہاتھ میں پیٹرول کی بوتل تھی جو کہ میں نے بھائی کی بائک سے پیٹرول نکالا تھا۔ ان کو لگا کہ یہ میری بائک سے پیٹرول نکال کے، میں نے بوتل بھی آگے چھپا لی۔ تو میں چھپ کے گھر پہنچا، میں نے دروازہ بجایا تو ادریس سو چکا تھا صوفے پہ بیٹھا ہوا۔ میں اتنا پریشان پیچھے سے، میں زور سے دروازہ بجایا، ادریس سو گیا۔
وہ انکل بھی بول رہے ہیں کیا ہوا, سو گئے ہیں کیا, دروازہ نہیں کھول رہے کیا تھے. میں اب ان کو کیا بتاؤں, مجھے اتنی شرمندگی ہوئی. پھر ادریس کو کافی دیر دروازہ بجانے کے بعد ادریس اٹھا, تو ادریس نے دروازہ کھولا اور میں گھر آیا. میں نے اس کو سنائی, بھائی تم نے دروازہ ہی نہیں کھولا, سو گئے تھے. باہر آلو انکل جو ہمارے پڑوسی ہیں ان کی بائک میں لے کے جا رہا تھا, انہوں نے اوپر سے دیکھ لیا, بائک کو لاک لگا ہوا تھا, میں واپس گھر آ رہا تھا, تو انکل نے اوپر سے دیکھ لیا اور وہ اب ہمیں چھوڑیں گے نہیں, اب ہمارے سے حساب کتاب کریں گے انکل. ہم پریشان ہو گئے. ادریس کو تو چلو کچھ نہیں ہوا کیونکہ ادریس تو آیا ہی نہیں تھا باہر, اندر گھر میں ہی تھا. میری واٹ لگ گئی. بھائی اگلے دن آلو انکل نے مجھے بلوا لیا, عدیل صاحب آ جاؤ. ان کے گھر جانا پڑا. میں گیا, انکل نے کہا بھائی کیا معاملہ ہے. میں نے کہا انکل معاملہ یہ ہے, میں نے انکل کو ٹوپی کرا دی. ٹوپی کا مطلب ٹوپی کرا دی. میں نے کہا انکل یہ ہمارا پڑوسی ہے نا سہیل, ہم دونوں کا پڑوسی ہے سہیل, آپ جانتے ہیں نا اس کو سہیل کو. ہاں جانتا ہوں. انکل اس سہیل کا مشورہ تھا کہ ہم انکل کی بائک لے کے جاتے ہیں صبح. وہ پلاٹ میں چھپ کے کھڑا ہوا تھا اس لیے آپ کو نظر نہیں آیا. اس نے مجھے بلایا تھا تو وہ اس کے پاس گیا ہوا تھا, اسی نے سب کچھ کہا تھا. اچھا اب میں چلا گیا گھر. انکل نے کہیں اس کے گھر والے سے بات کی یا اس کو سنائی. اب اس نے تو کچھ کیا نہیں تھا, وہ بھی پریشان, وہ بھی مجھے جانتا تھا, وہ بھی گلی میں مجھے ملے تو مجھے اب اس سے بھی شرمندگی. بھائی کیا. پھر دوسری بات, اب جس کا میں نے نام لے کے کہا کہ وہ پلاٹ میں ویٹ کر رہا تھا سہیل, اس کے گھر میں ٹیوشن پڑھنے جاتا تھا. اب میں ٹیوشن جاؤں, اس کی امی اوپر آ جائیں, بیٹا تم نے میرے بیٹے پہ الزام لگایا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ بائک لے کے جا رہا تھا. میں نے کہا آنٹی میں اب کچھ نہیں کہہ سکتا تھا. آئی واز سو ashamed. بہت برا ہوا. پھر جو سہیل لڑکا تھا اس سے ساری 2-3 سال جو میں رہا ہوں نا وہاں, اس سے کم بات ہی نہیں کرتا تھا یار. شرمندگی ہوتی تھی اس سے بات کرتے کہ اس کو ایسی اس نے مجھے, میں ٹوپی پہنتا تھا اس وقت, ملا تھا, تو اس نے مجھے پتہ نہیں کون سا گانا میرے اوپر بنا دیا تھا. تو کہتا تھا ملا کہتا تھا مجھے. اور تو پھر آلو انکل سے بھی کبھی اس طرح سے میں بتا نہیں سکا کہ ہم پیٹرول اپنی بائک سے لائے تھے, بائک آپ کی چلانی تھی. تو پھر کبھی ان کے گھر بھی نہیں گئے اور دور دور رہے, اور اس بات کا کسی کو بھی نہیں پتہ, میرے گھر والوں کو بھی نہیں پتہ. شکر ہے آنٹی نے آگے مسئلہ بڑا نہیں بنا. تو یہ تھی آج کی اسٹوری. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آئی ہے تو صرف ویڈیو کو لائک کر دیں, نتھنگ ایلس.